ایران کا مسئلہ ایک دفعہ دوبارہ لگتا ہے کہ تناؤ والی کیفیت ایسی بن رہی ہے جس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کل جو آئندہ آنے والا دن ہے اس میں یہ پیس ٹاکس آگے بڑھنی ہے یا سارا کچھ تلیا میٹ ہو جانا ہے۔ ایک چیز جو لگتا یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں اگر دنیا میں کوئی ایک بندہ خوش ہو سکتا ہے تو اس کا نام نیتن یاہو ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو اس کا فائدہ ہو یا وہ اس کے دل میں کوئی خوشی ہو۔ نہ کوئی عرب خوش ہوگا، نہ سعودی عرب خوش ہوگا، نہ قطر خوش ہوگا، نہ ایران کو فائدہ۔ ایران کے اندر تو ان کے ٹارگٹس بیشتر ہٹ ہو رہے ہیں، ایک ہی بینیفیشری ہے نیتن یاہو۔ تو یہاں پر امریکہ، ایران اور باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے پروسیس کے اندر، انہیں اس چیز کا ادراک بھی ہے تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے آگے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ کسی جہاز کو ہٹ کرنا یا ایران کے اندر اٹیک کرنا یا ایران کا جوابی طور پر نیبرنگ عرب نیشنز کے اوپر اٹیک کرنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو بہت ہی بہتر ہوگا، مناسب ہوگا کہ جو ٹاکس کا اگلا راؤنڈ ہے، اگر پاکستان میں ہونا ہے یا کہیں اور ہونا ہے، اس کے اندر بیٹھ کے کچھ بیسک ایس او پیز طے کر لیں، کچھ سی بی ایمز ایک دوسرے کے لیے کر لیں، کچھ ہاٹ لائن اسٹیبلش کر لیں کہ صورتحال خراب ہے تو کیا کرنا ہے۔ سیدھا وہ طیارے بھیج کے بمباری والے یا میزائل چلا کے اس سے پہلے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی نقصان ساروں کا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی خطہ ایسا نہیں بچتا جو اس جنگ سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے۔ ایک رات حملہ ہوتا ہے تو اگلے دن $5-6 انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ کون پے کرتا ہے؟ پوری دنیا میں ہر کنزیومر پے کرتا ہے۔ ہر یورپ کا ملک جو ہے اس کے اندر کاسٹ اوپر جاتی ہے، امریکہ کے اندر شور مچتا ہے۔ تو آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اسٹریٹجی اپنی جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ پاکستان کے اندر داخلی سلامتی کا ہے، جس میں آج کوئٹہ کے اندر فیلڈ مارشل بھی تھے اور ہمارے پرائم منسٹر بھی تھے۔ پرائم منسٹر صاحب اور حکومت وقت کو کچھ ایسا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ اگلے 6 مہینے یہ کوئٹہ سے باہر نہ نکلیں۔ کیبنٹ کے اجلاس بھی وہاں کریں، کوئٹہ کے اندر زیارت کے اندر کریں، سمرز کے مہینے سمر کیپٹل اسے ڈکلیئر کر کے رکھیں، اور وہاں جب تک امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی وہاں سے نہیں نکلے۔ اور یہ امپاسبل نہیں ہے، وہاں جا کے ہر ہفتے اگر یہ کیبنٹ کے اجلاس کریں گے، پوری فوج ان کو سیکیورٹی دے گی، پوری لا انفورسمنٹ ایجنسی، انٹیلیجنس ایجنسی انشور کریں گی کہ کوئی آ کے پرائم منسٹر کے اوپر اٹیک نہ کر دے۔ وہاں کے جو لوکل ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہوں گے، کیونکہ سارے ڈیسیجن میکرز وہاں بیٹھے ہوں گے، فوج کے لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، وہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوں گے، پرائم منسٹر کے ساتھ وزراء بیٹھے ہوں گے۔ تو پرائم منسٹر کو یہاں بہت ضروری کام بھی نہیں ہے، بیشتر کام ان کے وہ فیصلے کئی اور ہوتے ہیں، صرف یہ تصویر کھنچوانے بیٹھتے ہیں کابینہ کے اجلاس کے اندر۔ تو وہ کوئٹہ کے اندر بھی وہ بیٹھ کے تصویر کھنچوائی جا سکتی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر حکومت وقت جو منتخب لوگ ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لوگوں نے ان کو ووٹ اسی کام کے لیے دیا۔ جان و مال کا جو تحفظ ہے نا، اسٹیٹ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے یہ دو چیزیں، جان اور مال کا تحفظ، اور اس میں یہ اسٹیٹ ناکام ہو رہی ہے۔ تو لوگ کویسچن نہ کریں تو کیا کریں؟ اور اس وقت یہ 25 کروڑ لوگ کویسچن کر رہے ہیں، آپ کی لیجٹمیسی کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے، اداروں کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جس کو جواب دینا چاہیے وہ حکومت وقت ہے۔ یہ کہہ کر کہ ہم فوج کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، وہ تو 25 کروڑ ساری قدر کرتے ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ایران میں کیا ایسا برا ہو رہا ہے کہ کبھی جہاز ہٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر ایران جوابی طور پر اٹیک کرتا ہے؟ اس طرح چیز آگے کیسے بڑھے گی؟ جی بہت شکریہ۔ وائلیشنز تو دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز پہ جہازوں پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے، حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے وہ خلیجی ریاستوں کو بھی خوفزدہ کر رہا ہے، اور باقی ساری دنیا کو بھی، کیونکہ تیل کی ترسیل رکتی ہے تو سب کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو ذرا بڑی تصویر جو ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ٹھیک ٹھاک دراڑ پڑ چکی تھی، اب وہ دوبارہ قریب آتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ اسرائیل کا تو اس میں بینیفٹ ہے کہ دوبارہ اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور امریکہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جوش لابی کے ہاتھوں بے بس ہو گیا اور لیبنان پہ اسرائیلی حملے نہیں رکوا سکا۔ تو ایران کو یہ چاہیے اس وقت کہ وہ یہ دیکھے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو تھا خلیج جو پڑ رہی تھی، جو گلف آ رہا تھا، اس کو مضبوط کرے، اور ساتھ ہی ساتھ خلیجی ریاستوں کے ساتھ جو ایک ماحول بن رہا ہے کہ ایک پرامن بقائے باہمی کا ماحول بن رہا ہے، اس کو مزید تقویت دے۔ اب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس وقت تھوڑا سا اپنا اوور پلے کر رہے ہیں یہ ہاتھ، اسٹیٹ کہیں نہیں جانے لگی، وہ ایران بھی وہیں موجود ہے، لیکن اس کا کھلا رہنا جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ امریکہ کو بھی میرے خیال میں اس طرح کے حملے، جس شدت سے حملے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو شاید یہ خفگی ہے کہ اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، فیونرل رائٹس ہوئے ہیں، جو راہبر تھے ان کے،
کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیرت زدہ ہوں کہ لوگ ان کو اتنا پسند کرتے تھے. تو شاید اس کو روکنے کے لیے یا اس کا غم و غصہ کرنے کے لیے، پلس امریکہ کے اندر بھی یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ امریکہ نے یہ ایم او یو میں بھی سرنڈر کیا ہے اور یہ جنگ میں بھی ہارے ہیں. تو اس کو بھی میرا خیال ہے ایک قسم کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ اس وقت بڑی شدت سے حملے کر رہے ہیں. ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کافی حملے کیے ہیں، اور ایران نے بھی آگے جوابی جارڈن میں بھی کیا ہے، کویت میں، بحرین میں تو کر ہی رہے تھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ماحول کوئی ٹھیک نہیں ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کانفلکٹ جو ہے یہ منجمد ہوتا جا رہا ہے. یعنی تقریباً جس طرح ایران عراق وار تھی کہ آج تھوڑی جنگ ہے، پھر تھوڑا امن ہے، پھر تھوڑی جنگ ہے، پھر تھوڑا امن ہے. تو اس میں میڈیٹرز کی بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، پاکستان کی اور کسی حد تک قطر کی، کہ وہ ان دونوں فریق کو سمجھائیں کہ یہ اتنا جسے کہتے ہیں سارا کا سارا تیار شدہ میمورینڈم تھا، بڑی مشکل سے اس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ امن کی واحد امید ہے جو اعزاز میرے صاحب، خیال میں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو آئی آر جی سی ہے وہ تھوڑا سا ایک ہیڈ سٹرونگ قسم کی اپروچ ہے ان کی؟ کیونکہ جو ڈیل ٹرمپ صاحب نے اس وقت ایران کے ساتھ کی ہے، وہ جے سی پی او 2015 والا وہ بہت پیچھے رہ گیا. اتنا کچھ زیادہ وہ مان چکے ہیں، سینکشنز کو ریموو کرنا، فروزن ایسٹس ریلیز کرنا، اسٹریٹ آف ہارمز جو ایران چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول مانا جائے، اس کے اوپر بات کرنا. تو اور انہیں کیا چاہیے؟ نیوکلیئر تو یہ پہلے بھی مانے ہوئے تھے کہ ہم ڈیوائس نہیں بنائیں گے، اور اب بھی وہی معاہدہ ہے. بیونڈ دیٹ تو کچھ بھی ایران نے کنسیڈ نہیں کیا. امریکہ نے تو بہت کچھ کنسیڈ کیا. تو یہ آئی آر جی سی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ہیڈ سٹرونگ اپروچ جو ہے، بعض اوقات ملکوں کو نقصان ہو جاتا ہے اس سے. جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہر ملک میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک جس طرح ایران نے ایک کوہیرنس کے ساتھ کام کیا تھا وہی کرنا چاہیے تھا. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایران کو اس ایم او یو میں وہ کچھ ملا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو ایسے میں اس سارے کو کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز، ٹھیک ہے، اسٹریٹ آف ہرمز میں کہا گیا تھا کہ ایران ارینجمنٹ کرے گا، لیکن اور بھی 3 شرطیں ساتھ لگائی گئی تھی کہ یہ کھلی رہے گی اور آمد و رفت جاری رہے گی. یہ ایران بالکل صحیح نہیں کر رہا. اگر آئی آر جی سی کر رہا ہے، ریولوشنری گارڈز کر رہے ہیں، تو ان کو خود کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ان کے فیونرل رائٹس ہو رہے تھے اس کے اندر بہت سارے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ اس کے لیے انتقام لیا جانا چاہیے، ریونج ہے، شاید اس کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت سوچی سمجھی جو نہیں ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ جو میڈیٹرز ہیں وہ ان کو جا کے بتائیں گے کہ جناب اس کی وجہ سے آپ پورا کا پورا پروسیس جو ہے، جس میں آپ اسرائیل کو تنہا کر چکے تھے، اور اب دوبارہ اسرائیل کا قد اٹھنا شروع ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا. تو ایران کو میرے خیال میں اس سلسلے میں ذرا تدبر اور زیادہ دانش سے کام لینا چاہیے. پاکستان نے اس میں بہت کلیدی کردار کیا، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں لاسٹ فیو ڈیز کی، مجھے بعض اوقات خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ سارا کچھ زائل نہ ہو جائے. نہیں، انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا، بیکاز ایران کو بھی ذرا اس کا بھی کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایم او یو میں بڑا کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ 60 دن کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کھلے گی، کوئی اس پر ٹیرف ٹیکس سرچارج نہیں لگے گا. اس کے بعد جوائنٹ میکینزم ہوگا ایک طریقے کے مطابق، عمان اور ایران کے مل جل کے کریں گے. یہ تو ایم او یو میں دیا ہوا ہے. تو ایران نے 3 جہاز جو اسٹرائک کیے، جس میں ایک کی آئیڈینٹی پتہ چلی قطر کا تھا، ایل این جی لے کے جا رہا تھا، اور ایک سعودی عربیہ کا کروڈ آئل لے کے جا رہا تھا. اب دونوں دیکھیں قطر کے ساتھ چند دن پہلے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹ سی سے ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے.